آج ہم کچھ ایسے ذرائع پر بات کر رہے ہیں جو ایک بہت بہت ہی بنیادی اور شاید سب سے زیادہ ذہن گھما دینے والے سوال سے جڑے ہیں، یعنی خدا کا تصور۔ لیکن خاص طور پر یہ پہلو کہ خدا زمان و مکان سے، وقت اور جگہ سے ماورا ہے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس موضوع کو مذہب، فلسفہ، سائنس، یہاں تک کہ نفسیات کے زاویے سے بھی دیکھتا ہے۔ تو ہمارا آج کا مقصد کیا ہے؟ ہم کوشش کریں گے کہ اس پیچیدہ تصور کی تہہ تک پہنچیں، سمجھیں کہ یہ خیال کیوں اتنا پرکشش ہے، صرف اہل ایمان کے لیے نہیں، ان کے لیے بھی جو یقین نہیں رکھتے، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر ہم اسے کسی حد تک سمجھ پائیں تو اس سے ہماری سوچ، ہماری زندگی پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس بنیادی سوال سے، کوئی ہستی، کوئی وجود حقیقت کے اس تانے بانے سے باہر کیسے ہو سکتا ہے جسے ہم جانتے ہیں؟ وقت اور جگہ سے باہر ہونا، آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ چلیں اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا بنیادی خیال جو ان ذرائع میں بار بار نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا خالق ہے، بنانے والا ہے۔ جی بالکل، اور جو بنانے والا ہوتا ہے وہ اپنی بنائی ہوئی چیز کے اصولوں کا پابند نہیں ہوتا۔ صحیح۔ ذرائع میں ایک عام سی مثال دی گئی ہے، جیسے کوئی کہانی لکھنے والا خود اس کہانی کے کرداروں، وقت اور جگہ کا پابند نہیں ہوتا، یا جیسے ایک کمپیوٹر پروگرامر اس ورچوئل دنیا کے قوانین کے تابع نہیں ہوتا جو اس نے خود بنائی ہے۔ بالکل، یہ مثالیں ظاہر کامل تو نہیں ہیں لیکن ایک اشارہ ضرور دیتی ہیں، اور اسلامی روایت میں اگر دیکھیں تو اس تصور کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ دو اہم تصورات ہیں، ایک تو توحید یعنی اللہ کی مکمل وحدانیت، جی، اور دوسرا تنزیہ، جی، یعنی اللہ کا اپنی مخلوق سے ہر لحاظ سے بالکل مختلف اور پاک ہونا۔ اچھا، تنزیہ۔ جی، قرآن کی ایک بہت مشہور آیت ہے سورۃ الشورى میں، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ اب چونکہ ہر وہ چیز جسے ہم جانتے ہیں وہ وقت اور جگہ کے اندر ہی ہے، تو اگر خدا ان جیسا نہیں تو وہ لازماً وقت اور جگہ سے ماورا ہوگا۔ یعنی یہ منطقی نتیجہ ہے اس آیت کا؟ بالکل، اسی لیے تو اسے الاول کہا گیا، سب سے پہلا جس کی کوئی ابتدا نہیں، اور الآخر سب سے آخری جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ سورۃ الحدید میں ہے۔ وہ تخلیق سے پہلے بھی تھا اور اس کے بعد بھی ہوگا، حالانکہ یہ پہلے اور بعد بھی ہمارے وقت کے الفاظ ہیں۔ اچھا، تو یہ تنزیہ کا تصور بہت مرکزی ہے کہ خدا اپنی تخلیق جیسا نہیں ہو سکتا، لیکن اسے فلسفیانہ طور پر کیسے سمجھا جائے؟ کیا یہ صرف مان لینے کی بات ہے، عقیدے کی، یا اس کی کوئی منطقی، کوئی لاجیکل بنیاد بھی ہے؟ نہیں، اس کی بہت مضبوط منطقی بنیادیں بھی پیش کی گئی ہیں، خاص طور پر اسلامی فلسفہ نے، جیسے الفارابی، ابن سینا اور الغزالی، اور ان سے پہلے ارسطو نے بھی۔ انہوں نے دو طرح کے وجود میں فرق کیا ہے، ایک ہے ممکن الوجود کانٹینجنٹ بینگ، اور دوسرا واجب الوجود نیسیسری بینگ۔ ممکن الوجود اور واجب الوجود۔ جی، کائنات کی ہر چیز یہاں تک کہ خود زمان و مکان بھی ممکن ہے، یعنی وہ ہو بھی سکتی تھیں اور نہیں بھی، اور اپنے وجود کے لیے کسی سبب کی محتاج ہیں۔ ٹھیک، لیکن خدا کا وجود واجب مانا جاتا ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے، وہ خود قائم ہے، کسی سبب کا محتاج نہیں، بلکہ ہر چیز کا حتمی سبب وہی ہے۔ اب اگر خدا وقت اور جگہ میں ہوتا تو وہ بھی ممکن ہوتا، تغیر پذیر ہوتا، بدلتا رہتا، جو اس کے واجب الوجود ہونے کے تصور کے خلاف ہے۔ اوہ اچھا، یعنی یہ کہنا کہ خدا کہاں ہے یا کب وجود میں آیا، یہ سوال ہی بنیادی طور پر غلط ہے۔ بالکل، کیونکہ کہاں جگہ کو ظاہر کرتا ہے اور کب وقت کو، اور یہ دونوں چیزیں تو خود مخلوق ہیں، خدا کی بنائی ہوئی۔ بالکل، یہ ایک طرح کی، جیسے کہتے ہیں نا، کیٹیگری کی غلطی، کیٹیگری ایرر ہے۔ آپ ایک ایسی چیز پر سوال پوچھ رہے ہیں جو اس کیٹیگری پر لاگو ہی نہیں ہوتی جس سے وہ سوال تعلق رکھتا ہے۔ امام غزالی نے اپنے مشہور کلام کازمولوجیکل آرگومنٹ میں اسی بات کو بہت خوبصورتی سے واضح کیا ہے۔ جی، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کائنات شروع ہوئی، اس کا ایک آغاز تھا۔ اب جو چیز شروع ہوتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہونا چاہیے، یہ تو واضح ہے۔ اور یہ پہلا سبب جو بھی ہے وہ خود شروع نہیں ہو سکتا، ورنہ پھر ہمیں اس کے سبب کی بھی ضرورت پڑے گی اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ صحیح، لامتناہی سلسلہ۔ تو لازمی ہے کہ یہ پہلا سبب خود غیر مخلوق ہو، غیر مادی ہو، لا زمان یعنی ٹائم لیس ہو، اور لا مکان یعنی اسپیس لیس ہو۔
کیونکہ مادہ، زمان اور مکان تو خود کائنات کے ساتھ ہی شروع ہوئے، تو جو ان کا سبب ہے وہ ان چیزوں سے پہلے کا یا کہیں کہ ماورا ہونا چاہیے۔ لازمان، ٹائم لیس، یہ سمجھنا واقعی بہت مشکل ہے۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ خدا کے لیے وقت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، لامتناہی وقت؟ نہیں، یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ لازمان کا مطلب لامتناہی وقت نہیں ہے۔ ذرائع میں ابن سینا سے منسوب ایک بڑا دلچسپ تصور ملتا ہے جو اسے واضح کرتا ہے۔ زمان اور سرمد میں فرق۔ زمان اور سرمد؟ جی، زمان وہ وقت ہے جسے ہم تجربہ کرتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل، ایک ترتیب سے گزرتا ہوا، لمحہ بلمحہ۔ ٹھیک ہے۔ سرمد کا مطلب لامتناہی وقت نہیں بلکہ وقت کی عدم موجودگی ہے، ایک ابدی اب کی کیفیت، ایٹرنل ناؤ۔ ابدی؟ ہاں، اسے یوں سمجھیں جیسے ایک فلم کی پوری ریل ہوتی ہے، اس ریل پر سارے فریم یعنی ماضی، حال، مستقبل کے مناظر سب ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ اچھا۔ لیکن جب ہم اسے پروجیکٹر سے دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ ترتیب وار نظر آتے ہیں، ایک کے بعد ایک۔ خدا کے لیے پوری ریل، پوری ٹائم لائن بے وقت موجود ہے، وہ زمان میں نہیں، وہ سرمد میں ہے۔ واہ، یہ مثال واقعی ذہن کو ایک نئی سمت دیتی ہے، فلم کی ریل والی۔ اچھا، یہ تو ہوئی فلسفیانہ اور مذہبی باتیں۔ کیا جدید سائنس اس سارے معاملے پر کچھ روشنی ڈالتی ہے یا وہ اس تصور کو مزید اجنبی بنا دیتی ہے؟ حیرت انگیز طور پر آپ دیکھیں گے کہ پچھلی صدی کی سائنس نے، خاص طور پر فزکس نے، اس تصور کو پہلے سے کم اجنبی بنا دیا ہے۔ واقعی؟ کیسے؟ آئنسٹائن کا نظریہ اضافیت، ریلیٹیوٹی، اس نے ہمیں بتایا کہ وقت اور جگہ کوئی مطلق فکسڈ چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک لچکدار ساخت ہیں جسے اسپیس ٹائم کہتے ہیں۔ جی ہاں۔ اور یہ اسپیس ٹائم کائنات کے ساتھ ہی شروع ہوا، بگ بینگ سے۔ اس کا مطلب ہے کہ بگ بینگ سے پہلے وقت کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا، کوئی پہلے تھا ہی نہیں۔ تو کائنات کا سبب؟ تو کائنات کا سبب لازماً وقت کے اس دھارے سے باہر ہی ہونا چاہیے، وہ وقت کے اندر نہیں ہو سکتا۔ دلچسپ۔ پھر کوانٹم فزکس کو دیکھیں، اس میں کچھ ایسے اشارے ملتے ہیں جو وقت کی بنیادی حیثیت پر ہی سوال اٹھا دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ذرات کا بظاہر کچھ نہیں سے یعنی خلا سے وجود میں آ جانا۔ کچھ فزسسٹ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ شاید وقت کوئی بنیادی حقیقت ہے ہی نہیں بلکہ ہمارے شعور کا پیدا کردہ ایک وہم ہے۔ یعنی وقت خود ایک ایلوژن ہو سکتا ہے؟ یہ ابھی بہت ابتدائی نظریات ہیں، متنازع بھی ہیں، لیکن یہ اس خیال کو کسی حد تک تقویت دیتے ہیں کہ وقت سے ماورا وجود کا تصور سائنسی طور پر بالکل ناممکن نہیں رہا۔ اور وہ کائنات کی فائن ٹیوننگ والی بات، اینتھروپک پرنسپل کا بھی ذکر تھا ذرائع میں؟ جی، وہ بھی ایک اہم نقطہ ہے، یعنی کائنات کے جو بنیادی طبیعتی قوانین ہیں اور جو مستقل مقداریں ہیں، فزیکل کانسٹنٹس، وہ اتنی حیرت انگیز طور پر بالکل درست ہیں، اتنی فائن ٹیونڈ ہیں کہ اگر ان میں ذرا سا بھی معمولی سا بھی فرق ہوتا تو ستارے نہ بنتے، ایٹم نہ بنتے، زندگی وجود میں نہ آ سکتی۔ اب بہت سے لوگ اسے محض اتفاق ماننے سے ہچکچاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی ذہین ڈیزائنر کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی یہ ڈیزائن لگتا ہے، اتفاق نہیں۔ جی، اور منطق کا ایک اصول ہے آکمز ریزر کہ جو سادہ ترین وضاحت ہو وہ بہتر ہوتی ہے۔ تو اس اصول کے تحت ایک لازمان، لامکان، ذہین ہستی کا تصور جو ان قوانین کو اتنی باریکی سے ترتیب دے، وہ شاید کثیر کائناتوں جیسے زیادہ پیچیدہ مفروضوں سے بہتر وضاحت پیش کر سکتا ہے۔ لیکن یہ سائنسی ثبوت تو نہیں ہے؟ نہیں، یہ سائنسی ثبوت نہیں ہے، یہ ایک فلسفیانہ دلیل ہے جو سائنسی مشاہدات پر مبنی ہے، ایک اشارہ ضرور ہے۔ ٹھیک ہے، تو مذہبی، فلسفیانہ اور کسی حد تک سائنسی زاویے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خدا کا وقت اور جگہ سے ماورا ہونا کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ لیکن میرا سوال اب یہ ہے کہ ہم انسان آخر اس سوال میں اتنا الجھتے کیوں ہیں؟ اگر یہ ہماری سمجھ سے اتنا ہی باہر ہے تو یہ سوال ہمارے ذہن میں آتا ہی کیوں ہے؟ یہ تو ہماری روزمرہ کی جو بدیہی سمجھ ہے، انٹویشن، اس کے بالکل خلاف لگتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے، اور اس کا جواب بھی شاید ہماری اپنی ساخت میں، ہماری انسانی فطرت میں چھپا ہے۔ پہلی وجہ تو صاف ظاہر ہے، ہماری علمی حدود ہیں۔
कॉग्निटिव लिमिटेशंस। हमारे दिमाग इस दुनिया में जीने के लिए बने हैं जो 3 मकानी जहतों, डिमेंशंस और एक ज़मानी जहत पर मुश्तमिल है। जी। हम चीज़ों को वक्त और जगह के हवाले से ही समझते हैं। लाज़मान या लामकान होने का तसव्वुर करना हमारे लिए तकरीबन नामुमकिन है। हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते। बिल्कुल, यहाँ तक कि हमारी ज़ुबान भी, हमारी लैंग्वेज वो भी नाकाम हो जाती है। जैसे हम कहते हैं खुदा वक्त और जगह से बाहर है। ये बाहर का लफ्ज़ खुद एक मकानी इस्तिआरा है, स्पेस का मेटाफर है। ये हमारी महदूदियत दिखाता है। यानी हम सोचने की कोशिश करते हैं तो अल्फाज ही नहीं मिलते, या जो मिलते हैं वो खुद महदूद होते हैं। बिल्कुल। दूसरी वजह जो बहुत गहरी है वो हमारी सबबियत की तलाश है, ड्राइव फॉर कॉज़ैलिटी। हम फितरतन हर चीज़ का सबब ढूंढते हैं। ये क्यों हुआ, इसे किसने बनाया, ये सवाल पूछना हमारी बका के लिए, दुनिया को समझने के लिए ज़रूरी है। हाँ, बच्चे भी हर वक्त पूछते हैं क्यों। बिल्कुल। तो जब हम इसी क्यों को पूरी कायनात पर लागू करते हैं तो हम मंतकी तौर पर एक पहले सबब तक पहुंचते हैं, खुदा तक। लेकिन फिर हम अनजाने में गलती से वही सवाल पहले सबब पर भी लागू करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो इसे किसने बनाया? हाँ, ये सवाल जहन में आता है। ये एक कुदरती ज़हनी झुकाव है। हालांकि मंतकी तौर पर यह गलती है, क्योंकि पहला सबब तो तारीफ के लिहाज से ही शुरू नहीं हुआ कि उसका कोई सबब हो। सही। और तीसरी वजह क्या हो सकती है? तीसरी वजह हमारी गहरी वजूदी ज़रूरियात हैं, एग्जिस्टेंशियल नीड्स। हमारे अंदर एक बुनियादी, एक फितरी तलाश है किसी ठोस हकीकत की, किसी बुनियाद की, किसी सहारे की, जिसे फिलोसोफा वजूद की बुनियाद, ग्राउंड ऑफ बीइंग कहते हैं। एक ऐसी हतमी हकीकत जिस पर सब कुछ टिका हो, एक अल्टीमेट रियलिटी की तलाश। जी। कुरान इसी अंदरूनी तलाश को फितरत कहता है, अल्लाह को पहचानने की पैदाइशी सलाहियत। सूरत रोम में इसका जिक्र है। तो ये सवाल पूछना कि खुदा कैसा है, वो ज़मान व मकान से मावरा कैसे है, ये दरअसल इसी फितरी तलाश और गौर व फिक्र की अलामत है जिसे इस्लाम में तदब्बुर कहा जाता है। और नफ्सियाती मुहर्रिकात का भी जिक्र था। हाँ, कुछ नफ्सियाती नज़रियात भी हैं। जैसे एक है टेरर मैनेजमेंट थ्योरी। इसके मुताबिक मौत का जो खौफ है, इंसान उसका सामना करने के लिए एक अबदी लाजवाल हस्ती के तसव्वुर में नफ्सियाती सुकून पाता है। ये भी एक मुमकिना वजह हो सकती है। ये तो समझ आता है कि अहले ईमान इन सवालात पर क्यों गौर करते हैं, उनके अकीदे का हिस्सा है। लेकिन ज़राए ये भी बताते हैं कि वो लोग जो खुदा पर यकीन नहीं रखते, यानी मुल्हिद या लादरी, वो भी इस तसव्वुर से खासा उलझते हैं। उनकी इसमें क्या दिलचस्पी हो सकती है, वो क्यों इस पर बहस करते हैं? ईमान न रखने वालों के लिए भी इस सवाल से निपटने की कई अहम वजूहात हैं। एक तो ये उनके लिए एक तरह का मंतकी हम आहंगी का टेस्ट है, लॉजिकल कोहेरेंस टेस्ट। अच्छा। वो ये देखते हैं कि क्या खुदा का ये मरकजी दावा कि वो ज़मानो मकान से मावरा है, अक्ली तौर पर, लॉजिकली मुमकिन भी है, या ये अपने अंदर ही एक तजाद रखता है? क्या कोई चीज़ जगह और वक्त के बगैर वजूद रख सकती है? उस पर बहस करना उनके लिए मज़हब के बुनियादी दावों की, आप कह लें कि अक्ली मजबूती को परखने का एक तरीका है। गोया वो इस तसव्वुर की कमजोरी तलाश कर रहे होते हैं या उसके मंतिक को चैलेंज कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात हाँ, और बाज़ औक़ात वो वाकई समझना चाहते हैं कि आखिर ये दावा है क्या। दूसरा, उन्हें भी अव्वलीन सबब के मसले का सामना तो करना पड़ता है, द फर्स्ट कॉज प्रॉब्लम। यानी कुछ ना होने के बजाय कुछ क्यों है। बिल्कुल, ये सवाल तो सबके लिए है, इसका जवाब उन्हें भी तलाश करना होता है। तो जब वो मुतबादिल वजाहतों पर गौर करते हैं, जैसे कायनात हमेशा से है या मल्टीवर्स का नज़रिया, तो उन्हें लाजिमन उस लाजमान लामकां खालिक वाले मजहबी तसव्वुर का भी सामना करना पड़ता है और इससे बहस करनी पड़ती है। इसे रद्द करने के लिए भी उसे समझना पड़ता है। और एक नुक्ता खुदाई पोशीदगी का भी था, डिवाइन हिडननेस। जी, खुदाई पोशीदगी का मसला ये उनकी तरफ से एक अहम दलील होती है। वो कहते हैं कि अगर एक मोहब्बत करने वाला कादिर मुतलक खुदा है जो चाहता है कि उसे जाना जाए, तो वो इतना पोशीदा, इतना नाकाबिल फ़हम क्यों है? खुदा का ये मावराई होना उनके नज़दीक उसके वजूद के खिलाफ एक दलील बन जाता है कि भाई अगर तुम हो तो सामने क्यों नहीं आते, इतने एब्स्ट्रैक्ट क्यों हो? ये भी एक जाविया है। फिर माने की तलाश तो सभी करते हैं, चाहे वो मजहब में करें, इंसानियत में या साइंस में। गैर मानने वाले भी जिंदगी में मकसद और अखलाकियात की बुनियाद ढूंढते हैं।
تو اپنے نظریات وضع کرنے کے لیے انہیں تاریخ کے سب سے با اثر جواب یعنی مذہبی جواب کو سمجھنا اور اس پر تنقید کرنا ضروری ہوتا ہے، اور آخرکار صرف انسانیت کو سمجھنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، خدا کے تصور نے اربوں انسانوں کی زندگیوں، تہذیبوں، فنون، سیاست، جنگوں پر گہرے اثرات ڈالے ہیں۔ تاریخ بھری پڑی ہے۔ بالکل۔ تو اس بنیادی تصور کو سمجھے بغیر کہ خدا کو زمان و مکان سے ماورا کیوں مانا چاہتا ہے، آپ انسانی تاریخ اور حال کو پوری طرح سمجھ ہی نہیں سکتے، چاہے آپ خود یقین نہ رکھتے ہوں۔ تو یہ صرف ایک آپ کہہ لیں ایبسٹریکٹ فلسفیانہ یا مذہبی بحث نہیں ہے، اس کے اثرات بہت بہت وسیع ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں اس گفتگو کے آخری حصے کی طرف۔ مان لیا کہ ہم نے اس تصور کو کسی حد تک سمجھ لیا، یہ جان لیا کہ خدا کا وقت اور جگہ سے ماورا ہونا کیسے ممکن ہے، اور یہ سوال کیوں اہم ہے، کیوں پوچھا جاتا ہے، تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ یہ جان لینے سے ہماری سوچ یا ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ دیکھیے، یہ صرف ایک ذہنی مشق نہیں ہے، یہ واقعی ایک تبدیلی لانے والا ٹرانسفارمیٹیو تصور ثابت ہو سکتا ہے اگر اسے دل سے سمجھا جائے تو۔ اس کے اثرات کئی سطحوں پر ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ذاتی اور نفسیاتی سطح پر اپنی محدودیت کا اور خدا کی لامحدودیت اور عظمت کا احساس انسان میں عاجزی پیدا کرتا ہے۔ تواضع، یہ سمجھ کے ایک لازوال قادر مطلق ہستی موجود ہے جو سب کچھ جانتی ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، یہ روزمرہ کی پریشانیوں اور خاص طور پر مستقبل کے خوف کو کم کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ یعنی ایک طرح کا سکون ملتا ہے؟ جی، ایک گہرا سکون مل سکتا ہے۔ اس سے زندگی کا مقصد بھی بدل سکتا ہے۔ صرف دنیا کمانا یا وقتی لذتیں حاصل کرنا نہیں رہتا، بلکہ ایک اعلیٰ نصاب العین سامنے آتا ہے جسے قرآن خلافت کہتا ہے، یعنی زمین پر خدا کا نائب بن کر ایک ذمہ داری نبھانا، لا یعنیت کا مقابلہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ زندگی کو ایک بڑا تناظر، ایک بڑا میننگ دیتا ہے۔ بالکل۔ پھر اخلاقی سطح پر دیکھیں، یہ تصور کہ ایک لازوال عادل ہستی، عدل کرنے والی ذات سب کچھ دیکھ رہی ہے اور ایک دن حتمی انصاف کرے گی، جی، یہ ہمیں ذاتی پسند، ناپسند یا قومی اور قبائلی تعصبات سے بالاتر ہو کر آفاقی ہمدردی اور ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے۔ احتساب کا یہ تصور ہمارے اعمال کو، ہمارے چوائسز کو درست سمت میں رکھنے میں مددگار ہوتا ہے۔ اسی طرح تخلیق کی نگہبانی کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ امانت کا تصور کہ یہ دنیا اور اس کے وسائل ہمارے پاس امانت ہیں جنہیں احتیاط سے، ذمہ داری سے استعمال کرنا ہے۔ اور معاشرتی سطح پر یا عالمی نظریے کی سطح پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ یہ خالص مادیت پرستی، میٹیریلزم کے محدود نظریے کو چیلنج کرتا ہے۔ یہ دنیا کو صرف مادہ اور توانائی کا کھیل سمجھنے سے آگے دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ سائنس اور ایمان کو ایک دوسرے کا دشمن سمجھنے کے بجائے تکمیلی طور پر دیکھنے کی راہ بھی کھول سکتا ہے۔ جیسا کہ قرآن خود کہتا ہے کہ کائنات میں، آفاق میں اور خود انسان کے اندر خدا کی نشانیاں، آیات موجود ہیں، تو سائنس ان آیات کو سمجھنے کا ایک ذریعہ بن سکتی ہے۔ اچھا۔ اور مختلف مذاہب میں آپ دیکھیں، خدا کے ماورائی ہونے کا تصور کسی نہ کسی شکل میں مشترک ہے۔ یہ چیز بین المذاہب مکالمے اور ہم آہنگی کی بنیاد بھی بن سکتی ہے۔ یہ تو بڑے وسیع اثرات ہیں، لیکن عملی زندگی میں، روزمرہ کے فیصلوں میں اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ روزمرہ میں بھی اس کا گہرا اثر ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر دعا کا تصور بدل جاتا ہے۔ یہ صرف اپنی ضرورتوں کی لسٹ پیش کرنا نہیں رہتی، بلکہ اپنی مرضی کو اس ابدی حکمت والی مرضی سے ہم آہنگ کرنے کی ایک کوشش بن جاتی ہے۔ مستقبل کی فکروں سے نپٹنے کے لیے توکل کا تصور بہت اہم ہو جاتا ہے، یعنی اس ذات پر بھروسہ کرنا جو ماضی، حال، مستقبل سب کو بے وقت جانتی ہے۔ تو پریشانی کم ہوتی ہے۔ یقیناً اپنی منصوبہ بندی میں اس کی مرضی کو شامل کرنا، جیسے ہم انشاءاللہ کہتے ہیں، یہ صرف ایک محاورہ نہیں، یہ اسی شعور کی علامت ہے کہ حتمی نتیجہ اسی کے ہاتھ میں ہے جو وقت سے ماورا ہے۔ اور یہاں وہ خوبصورت تضاد یا پیراڈاکس بھی ہے جس کا ذکر ذرائع میں ملتا ہے۔ وہی خدا جو اتنا ماورا، اتنا بلند، اتنا ٹرانسینڈنٹ ہے، وہی قرآن کے مطابق ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سورت قاف میں ہے شاید؟ جی، سورہ قاف آیت 16۔ یہ بے وقت، ماورائیت اور قربت، ٹرانسینڈنس اور ایمیننس کا احساس اس کے ساتھ تعلق کو بہت گہرا اور ذاتی بنا دیتا ہے۔
البتہ یہ یاد رکھنا ضروری ہے، اور امام غزالی نے اس پر بہت زور دیا ہے کہ صرف عقلی دلائل اور فلسفہ کافی نہیں۔ حقیقی تبدیلی کے لیے اس تصور کو واقعی زندگی بدلنے والا بنانے کے لیے دل کی بیداری، قلب کا تجربہ، روحانی سفر بھی چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ خدا کو زمان و مکان سے ماورا سمجھنا یہ کوئی آسان صاف ستھرا جواب تلاش کرنا نہیں ہے۔ نہیں، یہ دراصل ایک گہرے راز کو، ایک عظیم حقیقت کو، ایک مسٹری کو تسلیم کرنا ہے جو ہمارے دیکھنے، ہمارے سوچنے اور ہمارے جینے کے انداز کو بدل سکتی ہے۔ بالکل، یہ خدا کے تصور کو کسی انسانی شکل میں یا کسی محدود جگہ یا وقت میں قید کرنے کے بجائے اسے وجود کی بنیاد، وہ لازمی ابدی حقیقت بنا دیتا ہے جو ہماری اس فانی گزرتی ہوئی زندگی کے ہر لمحے کو ایک وسیع تر، لازوال تناظر اور گہرا مطلب عطا کرتی ہے۔ اور آخر میں اپنے سامعین کے لیے غور کرنے کا ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں جو ان ذرائع سے ہی ابھرتا ہے۔ سوچئے گا، اگر وقت خود تخلیق کا حصہ ہے اور خالق اس سے باہر ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ جسے ہم ماضی، حال اور مستقبل سمجھتے ہیں وہ صرف ہمارے شعور کی ترتیب ہو اس کائنات کے اندر رہتے ہوئے؟ اور خالق کے لیے یہ تمام لمحات، یہ پوری ٹائم لائن شروع سے آخر تک ایک ہی ابدی یعنی سرمد میں بے وقت موجود اور عیاں ہوں۔ اس گہرے اور واقعی فکر انگیز موضوع کی کھوج میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔